السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بچوں کو دہشت گرد بننے سے آپ بچائیے۔ اپنے بچوں کو جب تک کم از کم وہ پروفیشنل لائف میں نہ آ جائیں یا پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹیز میں پروفیشنل تعلیمی اداروں میں نہ پہنچ جائیں، آپ ان کو اس وقت تک موبائل نہ لے کر دیں۔ ایک میٹرک کلاس کے بچے کو یا ایک کالجیٹ اسٹوڈنٹ کو آپ اس کے ہاتھ پہ روزانہ 1 یا 2 انگارے رکھ دیں، اب اس کے کپڑوں پہ رکھ دیں، اس کا جسم جل جائے، یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے کہ آپ اس کو موبائل لے کر دیں۔ لیکن والدین کہتے ہیں جی دیکھیں بچے کا والد باہر ہے، بچہ کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ پھر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس لیے ہماری مجبوری بن گئی، ہم نے اس کو موبائل لے کر دیا ہوا ہے۔ تو جب سے موبائل لے کر دیا ہوا ہے نا، وہ بہت زیادہ کنٹرول میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کنٹرول سے نکال کے اپنے بچوں کو موبائل کے کنٹرول میں دے دیا ہے، ان کا جو فیوچر ہے آپ نے اس کو ایک انتہائی تباہ کن اور مخدوش صورتحال کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کر ہی دیا ہے تو کم از کم 2 کام تو خدا کے لیے آپ ضرور کیجئے۔ سب سے پہلا حلف تو آپ اس سے یہ ضرور لیں، آپ اس سے قسم یہ لیں کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں، خواہ وہ اپنے اس کے فرینڈز کا ہو، اس کے کلاس فیلوز کا ہو، اس کے ریلیٹیوز کا ہو، یا اسی طرح سے انسٹاگرام کا پر یا فیس بک پر کسی بھی گروپ میں، کسی بھی گروپ کو وہ آپ کی اجازت کے بغیر جوائن نہیں کرے گا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک حالیہ واقعہ ہی اپنے اسکول کے میٹرک کلاسز کے ایک اسٹوڈنٹ کا سناتا ہوں کہ بچے سے موبائل برآمد ہوا، تو جب ہم نے بچے سے تصدیق کی، تھوڑی سی ہم نے تفتیش کی اور ہم نے جب پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ بچے کے پاس چونکہ اینڈرائیڈ موبائل ہے تو بچہ 2-3 گروپس میں وہ شامل ہے، لوکل اس کے دوستوں کا گروپ بنا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے انجان لوگ بھی شامل ہیں جن کو وہ بچہ نہیں جانتا یا اس کے فیملی ریلیٹیوز نہیں جانتے۔ تو اس گروپ میں کہیں ان بچوں کی آپس میں کہیں انبن ہوئی ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو گالیوں کا تبادلہ کیا ہے اور پھر وہ ان باکس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے انتہائی نازیبا گفتگو کی ہے۔ اور یہ بچہ آج اس لیے اسکول میں موبائل لے کر آیا ہے کہ انہوں نے چھٹی کے بعد اس بچے نے اپنے دوستوں کو بلانا ہے اور ان مخالفوں نے جن کے ساتھ ان کے گالیوں کا تبادلہ ہوا ہے یا ان کے نازیبا کلمات کا تبادلہ ہوا ہے، تو آج چھٹی کے بعد ان کی لڑائی ہے۔ اور جب ہم نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے بھی 2-3 لڑائیاں یہ لڑ چکے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں خدا را بچوں کو اگر آپ نے موبائل لے کر دے ہی دیا ہے تو پھر کم از کم اس موبائل میں جتنے اس نے کانٹیکٹ سیو کیے ہیں آپ اس کو چیک کرتے رہیے۔ جن گروپس میں وہ بچہ شامل ہے ان گروپس کی جو چیٹ ہے، بچے کو کہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی گروپ میں شامل نہ ہو، اور اگر وہ گروپ میں شامل ہو تو اس کی چیٹ وہ کم از کم آپ کی اجازت کے بغیر وہ ڈیلیٹ نہ کرے، وہ آپ کو ضرور دکھائے۔ اور دوسرا حلف اپنے بچوں سے آپ یہ لیجئے اور کڑی نگرانی کیجئے کہ بچہ کبھی بھی پاک آرمی کے حوالے سے یا گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت کے خلاف کبھی بھی وہ کوئی پوسٹ شیئر یا فارورڈ نہ کرے، نہ وہ خود لکھے، نہ اس کے اوپر وہ کمنٹس کرے۔ دیکھیے ادارے جماعتیں کتنی بھی بری ہوں، ان کی اصلاح کا طریقہ یہ قطعاً نہیں کہ بچے اپنے بچپن سے ہی ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیں، وہ دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں اور ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ بچوں کو سمجھائیے کہ یہ ادارے، یہ حکومت، یہ پاک آرمی اور یہ عدلیہ اور یہ باقی تمام ادارے ہماری سلامتی کے لیے ایک سائبان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج جو میٹرک کلاس کا بچہ پاک آرمی کے خلاف، حکومت کے خلاف یا اسی طرح سے کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کے خلاف کوئی پوسٹ شیئر کرے گا، کوئی میسیج بنائے گا، اس کو فارورڈ کرے گا، اس کو پھیلائے گا، اس کو گروپوں میں آگے بھیجے گا، سینڈ کرے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے سے آپ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ایسا بچہ کل کو بڑا ہو کر وہ محب وطن یا پاکستان سے محبت رکھنے والا یا پاکستان کے لیے کچھ کرنے والا جوان بن کر ابھرے گا؟ ایسا سوچنا میرا خیال ہے کہ یہ پھر کار عبث کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری اپیل ہے، اپنے بچوں کو ڈالوں کی نظر ہونے سے، لاپتہ ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو بچپن سے ہی اس مسئلے کی آپ سنگینی، اس کی نوعیت کی سنگینی کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی ذہن سازی کیجئے۔ انہیں ٹھیک ہے جو اداروں میں خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اور جو سیاست کے میدان میں اس وقت ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، آپ اچھے طریقے سے بچوں کو آپ سمجھا دیجئے، لیکن کم از کم سوشل میڈیا پر بچوں کو اس بات سے سختی سے منع کیجئے کہ وہ نفرت جو ہے وہ نہ پھیلائیں، اور ابھی اسی عمر میں وہ اس کا کوئی حل یا اس کا کوئی علاج تجویز کرنے کی وہ کوشش نہ کریں، بلکہ آپ ان کو اپنے اعتماد میں لیجئے، آپ ان سے زیادہ مشورہ کیجئے، ان کو اپنے قریب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔